اس وقت جو لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہیں، یہ 600-700 لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہیں ایز ہوم منسٹر کے، میرے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کو شاید آٹے میں نمک کے برابر لوگ کسی اور ڈگر میں لے کے جا رہے ہیں۔ سادہ لوگوں کو غلط پروپیگیٹ کر کے اگر سٹیج سجا کے لوگوں کو گمراہ کوئی کر رہا ہے تو خیر اس سے گورنمنٹ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑنا۔ قیمتیں بڑھائی گئی تھی، وہ قیمتیں بڑھانے کا بھی عوام کو فائدہ تھا۔ اگر آپ حقیقت دیکھیں، حقیقت سے نظریں کوئی نہیں چرا سکتا۔ یہ کمیٹی ہم نے کوئی چھولے بیچنے کے لیے بنائی، وہ آ جائیں ہمارے پاس، حکومت کے دروازے کھلے ہیں۔ نہیں میں کہا کہ پچھلی 3 حکومتوں میں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ ہم یہاں سے تھوڑا سا ریٹ انکریز کریں، وہاں سے وہ ہمیں سبسڈی قیمت میں جو پیسہ ہے اس میں وہ اضافہ کریں۔ اس طرح ہم سیاستدان ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں، آپ صحافی ہیں تو ہم سے ایک قدم آگے آپ ذمہ دار ہیں سوسائٹی کے لیے، کیونکہ اچھی خبر کو کیسے پہنچانا ہے، بری خبر کو کیسے روکنا ہے، یہ بھی ایک لازم ملزوم ہے سیاست اور صحافت کے اندر۔ تو بلتستان 32-33 دن کھڑا رہا اپنے لوگوں کے ساتھ، اور ہر ان کی تقریر میں 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا جو کہ گندم تھا۔ سیم لائک نگر میں تقریباً 6 روز وہ خرامہ آہستہ آہستہ حکومت کو پریشر بھی ڈیولپ کرتے ہوئے وہ جتل جگلوٹ تک وہ پہنچے۔ یقیناً اگلے دن انہوں نے گلگت پڑاؤ کرنا تھا، اور جب محسوس ہوا کہ عوام کا یہ جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس کے اوپر حکومت نے ایک دفعہ پھر سر جوڑ لیے، اور جو قیمتیں بڑھائی گئی تھی وہ قیمتیں بڑھانے کا بھی عوام کو فائدہ تھا۔ اگر آپ حقیقت دیکھیں، حقیقت سے نظریں کوئی نہیں چرا سکتا۔ وفاق کے ساتھ میں نے کہا کہ پچھلی 3 حکومتوں میں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ ہم یہاں سے تھوڑا سا ریٹ انکریز کریں، وہاں سے وہ ہمیں سبسڈی قیمت میں جو پیسہ ہے اس میں وہ اضافہ کریں۔ تو چیف منسٹر گلبر صاحب اور ہماری یہ جو موجودہ کابینہ ہے، انہوں نے وفاق کے ساتھ انگیجمنٹ کیے، کرنے کے بعد طے یہ ہوا کہ جو پچھلے سے چلا آ رہا تھا اس حساب سے آپ نے اس کو 7,000 فی بوری لے کے جانا ہے۔ یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا۔ ڈیسائیڈ کیا مطلب؟ ان کی طرف سے پریشر تھا، اس پریشر کو سسٹین کر کے بجائے 7,000 کرنے کے 5200 کر لیا۔ 5200 سے بھی خود ہی آ کے کمپرومائز کر کے لوگوں کی جو استطاعت ہے، جو بائنگ کیپیسٹی ہے، اس کو سامنے رکھ کے اس کو 3600 کر دیا۔ گلگت بلتستان کو شاید آٹے میں نمک کے برابر لوگ کسی اور ڈگر میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کی ریاست، پاکستان کا یہ جو عظیم خطہ ہے گلگت بلتستان، اس کے سامنے 1، 1.5، 2، 3 ارب روپے ریاست کے لیے کوئی مشکل سودا نہیں ہے۔ پھر اس پہ بھی کچھ دوست جب نیچے کراؤڈ ہوتا ہے اور سٹیج ان کو ملتی ہے تو ان کو خود نہیں سمجھ ہے کہ ٹیکس نان لوکلز کے اوپر امپوز ہم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یا کہ اپنے لوگوں کے اوپر۔ کلیئر کٹ آپ کو بتا دوں، ہمارے لوگوں کے اوپر کوئی ٹیکس امپوز ہماری گورنمنٹ نہیں کر رہی، یہ آپ کو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اس وقت جو لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہیں، یہ 600-700 لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہیں ایز ہوم منسٹر کے، میرے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ شک وہ رہیں 400-500-600 بندوں کا رہنا ہمارے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا، وہ بھی ایک سادہ لوگوں کو غلط پروپیگیٹ کر کے اگر سٹیج سجا کے لوگوں کو گمراہ کوئی کر رہا ہے تو خیر اس سے گورنمنٹ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑنا۔ ہم نے اصل ترجمانی اس قوم کی کرنی ہے، ہمیں لوگوں نے ووٹ دے کے آج ان کرسیوں میں بٹھایا ہے، ہم انہی کے ترجمان ہیں۔ اس سے بڑی مثال میں آپ کو کیا دوں، میں بھی اس وقت کیبنٹ کا حصہ تھا، رحمت خالق صاحب اپوزیشن میں تھے اور فتح اللہ صاحب اس وقت ذمہ دار ترین پورٹ فولیو میں تھے، خالد خورشید صاحب چیف منسٹر تھے۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے 15 لاکھ بوری ہم نہیں کروا سکے۔ سر آپ اس بات کو سیکنڈ ضرور کریں گے۔ اور آج ہماری اس حکومت کے اوپر اگر 10 لوگ 10 تنقید کریں جمہوری حق کے، آج وہیں حاجی گلبر صاحب ہیں جو 1 مہینے سے اگر اسلام آباد میں ہے تو آج 15 لاکھ بوری کا کوٹا بھی مکمل کر کے آ رہے ہیں۔ اور اس وقت
25% آپ کو لوکل گندم ملتی تھی اور 75% آپ کو امپورٹڈ ویٹ ملتی تھی. وہیں خالد خورشید صاحب سے جو یہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے اور ہم ان کے کیمرے میں تھے, خالد خورشید صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اس کو ہم 50-50 کے ریشو پہ بھی ہم چلے جائیں, کہ 50% لوکل اور 50% امپورٹڈ نہیں کر سکے. تو آج اگر آپ کی ویٹ 100% لوکل پنجاب کی یا سندھ کی ویٹ اگر حاجی گلبر صاحب کی ایفرٹس, اس کی ٹیم کے ایفرٹ سے ہوا ہے, تو یہ کریڈٹ بھی پھر ہم اپنی گورنمنٹ کو ضرور لیں گے. تو اس سے ہٹ کے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے فتح اللہ صاحب نے آپ کو جو ٹائم فریم بتایا ہے, ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی انشاءاللہ, ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین ہے, ہیلتھ ایشو ہوگا جو جینون ایشو ہوگا اس غریب خطے کے غریب لوگوں کے لیے, حکومت نہ صبح نہ شام کوئی وقت ہم نہیں دیکھتے, ہم اس ایشو کو, اس ایجنڈے کو حل کرنے کی بھرپور ہم کوشش کرتے ہیں. اب میں بغیر ٹائم لیے کچھ چیزیں ہیں جو اس پورے سینیریو میں فتح اللہ صاحب نے ٹچ دی. 99.9% گلگت بلتستان کے لوگ محب وطن پاکستانی ہیں, محب وطن اس ریاست کے لوگ ہیں, اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اصل پاکستان ہی گلگت بلتستان ہے. لیکن چند کالی بیڑے, چند جو باہر کے کچھ آپ سمجھیں کہ فنڈنگ سے اپنا گھر چولہا جلاتے ہیں, ان کی لسٹ بھی ہمارے پاس ہے, اور آزادی کے جو نعرے یہاں پہ لگائے ہیں وہ بھی میرے سامنے ایک ریکارڈ میرے پاس ہے. میں ایز ہوم منسٹر, میرے پاس جب DSR آتی ہے اور 10 چیزیں ویڈیوز کی شکل میں, جیسے میرے چھوٹے بھائی ہیں فتح اللہ صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ریکارڈنگ موجود ہے کہ بہت سارے لوگ اس پرامن دھرنے میں آ کے اندر سے ان کی کیا خواہشات تھی. نگر کے دوستوں نے سب سے بڑا کراؤڈ لایا تھا, سمجھدار لوگ تھے, ان کی قیادت میچور تھی. ان کا جب ایجنڈا حل ہوا تو جتل سے وہ دعا خیر کر کے واپس چلے گئے. اسکردو کے دوست 1 مہینہ اسکردو میں رہے, جب ان کا مین ایجنڈا حل ہوا تو وہ لوگ واپس چلے گئے. اور یہاں پہ ایک بات, آج دیامر میں شاید آپ مجھ سے بعد میں کوشچن کریں گے کہ دیامر میں روڈ بلاک ہے یا وہاں پہ لوگ کیوں نکلے. اس کرسی میں دیامر کا نمائندہ بیٹھا تھا, انہوں نے نگر کی عوام کو سلام پیش کیا. فتح اللہ صاحب ایسا ہی ہے. اب 2000 ان کا صرف مطالبہ ہی یہی تھا کہ 2023 کی جو سینسس ہے اس کے مطابق ایکولی کوٹا تقسیم کیا جائے. میں آپ کو یہ بات انشور کراتا ہوں, وہ بھی ابھی انشاءاللہ آدھا گھنٹے تک سر وہ نوٹیفیکیشن ہو رہی ہے. سیکٹری فوڈ اسلام آباد میں ہے اپنا عثمان بھائی, ان سے میری ڈیٹیل میں بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ سیاچن کے دامن میں ہو یا دیامر کے سینٹر میں یا وٹ ایور اکراس دا جی بی, جہاں جہاں جی بی کا ایک باسی ہے تو سب کا کوٹا ایکول ہوگا. اسٹور میں اگر کسی کو 7 کلو ملتی ہے تو سیاچن والے کو بھی 7 کلو ملے گی, گلگت والے کو 7 kg ملتی ہے تو گزر نگر والوں کو بھی 7 kg ملے گی. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. 1998 کے سینسس کے مطابق وہ جو آپ کا کوٹا بنتا تھا اس کو ڈرائیو کر رہے تھے. اس پہ بڑی چیزیں جو ہے نا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی. لیکن آج اور اس کو پیورلی کمپیوٹرائز کرنے, جیسے فتح اللہ صاحب نے کہا بایو میٹرک فرض کریں میں استور کا ہوں, وہاں سے بھی اپنا کوٹا لوں یہاں سے بھی لوں, تو اب ایسا بھی نہیں ہو سکے گا. تو المختصر اس پریس کانفرنس کی وساطت سے دیامر کے جتنے ہمارے وہاں پہ بھائی اس وقت اگر روڈ پہ آئے ہیں, اور یہ ایجنڈا ہے ان کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ ہمیں منصفانہ تقسیم چاہیے. ان کا جمہوری آئینی اور ان کا حق ہے یہ کہ وہ یہ ڈیمانڈ کرے. میرا بھی حق ہے بحیثیت ہوم منسٹر کہ میں اپنی ہی گورنمنٹ میں بیٹھ کے کہوں کہ مجھے استور کا کوٹا منصفانہ چاہیے. تو انشاءاللہ 2023 کی سینسس کے مطابق میں آپ کے وساطت سے دیامر کے اس ذمہ دار فورم سے مخاطب ہوں. خیر ان کے ایک نمبر 1-2 بندوں کے آف تھے, میں ان کو بتا رہا تھا. ادروائز تو انشاءاللہ وہ ایشو نہیں ہے, وہ منصفانہ تقسیم کی خاطر نکلے ہیں. آخر میں آپ کو بتاؤں کہ ریاست ہماری ماں ہے, پاکستان ہمارا ملک ہے, ہماری مٹی, ہم اس مٹی کے ہیں. جتنے یہاں پہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹرز نے جو ایکٹیویٹیز اس دھرنوں میں اندر گھس کے جنہوں نے جون سی سپیچز کی ہیں, لوگوں کو جیسے ورگلانے کی کوشش کی ہے, میرے پاس پوری لسٹ ہے. میں اللہ کی ذات حاضر رکھ کے کہتا ہوں کہ جب آپ ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں, لیکن ریاستی ادارے افواج پاکستان کے خلاف اگر
کوئی استعمال ہوتا ہے یا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہم ایسے نمٹیں گے، اس کی نسلیں یاد رکھیں گی. اگر اس نے نہیں ماننا اس کو تو وہ دفع ہو کے یہاں سے چلا جائے اس جگہ میں جہاں پہ وہ کسی اور ملک کو اپنا وہ باپ سمجھتا ہو. 0% ٹالرنس نہیں ہوگی، 0%. میں ہوم منسٹر ہوں، یہ پوری ذمہ داری میری ہے. لوگوں نے اس کو تماشا بنایا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کی رٹ قائم نہیں ہوتی. جائیں وزیرستان کا آپ انجام دیکھیں، صوفی محمد کے نام پہ ایک سوات میں بھی آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. اس حوالے سے سر میں چونکہ میرا بیسکلی پورٹ فولیو ہی یہی ہے، ایک بندے کا ریکارڈ میرے پاس ہے، ایک بندے کی سپیچز ہمارے پاس ہیں. نہیں سر، یہ سب سے بڑی میرے لیے سب سے بڑی شرمندگی یہ ہے، اس ملک میں رہتے ہوئے کھاتا ادھر پیتا ادھر سب کچھ، اس کے بعد وہ اینٹی اسٹیٹ اگر ایکٹیویٹیز وہ بھی سادہ لوگوں کو لا کے وہ اپنی جو ہے نا باہر کی فنڈنگ کی سیاست چمکانے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ اس کے لیے ہمارے پاس لوہے کے نہیں سٹیل کے ہاتھ اس کے گردن تک جائیں گے. اور ایک دفعہ پھر آپ تمام دوستوں کا شکریہ. یہ کمیٹی ہم نے کوئی چھولے بیچنے کے لیے بنائی، وہ آ جائیں ہمارے پاس، حکومت کے دروازے کھلے ہیں. نہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نان لوکل کے اوپر ٹیکسز لگا رہے، لوکل کے اوپر کوئی نہیں لگا ہے. تو آپ کا فائنانس ایکٹ لوکل آدمی کے اوپر کلیئر کرتا ہے کہ یہاں پر اس مد میں ٹیکس لگے گا. وہ ٹیکس نہیں ہے یار وقار، وہ ٹیکس نہیں ہے. ایک منٹ ڈپارٹمنٹل چارجز کو ٹیکس کا کیوں نام دے؟ ایک منٹ نہیں ان کو مطمئن کرواتے ہیں. آپ ابھی شناختی کارڈ بنانے کے لیے جاتے ہیں تو مفت بنتا ہے یا تھوڑی سی فیس دے کے بناتے ہو؟ سر میں فیس اگر میں گلگت بلتستان کا باشندہ ہوں، میری متنازع حیثیت ہے تو وہاں پر میں مفت ہی بنواؤں گا. ابھی آپ مفت بنا رہے ہو؟ جی میں شناختی کارڈ مفت بنا ہے. مجھے تو نہیں، یہ مجھے آج پتہ چلا کہ وزیر داخلہ انٹیریئر منسٹر ہے. آپ پاسپورٹ بنانا، دوسرا آپ نے کہا شیڈول 4 نہیں ہوتی ہے. سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ جو مذاکرات ابھی آپ کر رہے ہیں، کمیٹی بنا رہے ہیں، 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا جب 34 دن پہلے جب ہر چیز آپ نے ڈرائیو کرنی ہے یا عوام نے کرنی ہے، پھر حکومتوں کا کیا کام ہے ادھر بیٹھنے کا؟ ہم نے بالکل بھی کوئی، اگر مجھے بتائیں اس دھرنے پہ لوگ پرامن جب تک بیٹھے رہے، ان کے جتنے جائز مطالبات تھے ہم ان کو سنتے رہے، ان سے جیسے فتح اللہ صاحب نے کہا اسکردو میں گیا. ایٹ دی اینڈ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ تحریک پھیلانے کی کوشش کی. جب تحریک پھیلی تو اس وقت ہم مین اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے تو ہمارا مسئلہ حل ہوا. اور اب بھی میں کہوں اس بات پہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو جائے، مین اسٹیک ہولڈرز اصل جو عوامی طاقت تھی وہ سکردو اور نگیر والوں نے شو کی تھی. آج میں ان کو کہوں گا کہ ان کی وجہ سے یہ جو گندم کے ریٹس ہیں نا یہ ریڈیوس ہوئے. شیڈول 4 کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے نا، دیکھیں شیڈول 4 والے آدمی سے اگر ہم نے گڈ فیتھ میں بیٹھ کے بات کی ہے، گڈ فیتھ میں کوئی بڑے کاز کے لیے، تو اس پہ کوئی شاید گناہ ہم نے نہیں کیا.